السلام علیکم دوستو، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل دا گریٹ پرسنالٹی میں ویلکم۔ کوئی بھی ایجاد ایک بڑی سوچ کے بغیر نہیں کی جا سکتی، ایسا کہنا ہے دنیا کے ایک عظیم سائنسدان سر آئزیک نیوٹن کا۔ انہوں نے فزکس، ریاضی اور علم نجوم کی بہت سی مشکلات کو حل کیا ہے۔ انہوں نے اپنی سوچ کے دم پر دنیا کو ایسے فارمولے دیے ہیں کہ دنیا میں انقلاب آ گیا۔ آج ہم نیوٹن کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم چند فارمولے دیکھتے ہیں۔ دوستو، نیوٹن نے لا آف گریویٹی کے کنسیپٹ کو کلیئر کیا۔ حالانکہ پہلے بھی سائنسدان اس پر کام کر رہے تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے اس کو کلیئر نہیں کیا تھا۔ دوستو، نیوٹن سے پہلے بھی لاکھوں سیب گر چکے تھے، لیکن نیوٹن کے سر پر گرنے کے بعد ہی لا آف گریویٹی بنا۔ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ایک ایسی فورس ہے جس کا نام کشش ثقل ہے، جو کہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی وجہ سے چاند زمین کے گرد اور زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، نیوٹن نے لا آف موشن کی فورسز کو یاد کیا، جو کہ فزکس میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ دوستو، ان قوانین کا استعمال سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز تک ہر چیز میں ہوتا ہے۔ آج ہم نیوٹن کی لائف کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل دا گریٹ پرسنالٹی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کو پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ دوستو، سر آئزیک نیوٹن 25 دسمبر 1642 میں بہت غریب گھر میں پیدا ہوئے۔ انہیں اپنے باپ کا پیار نہیں مل سکا۔ وہ نیوٹن کی پیدائش سے 3 ماہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ دوستو، سر آئزیک نیوٹن پری میچور پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ وقت سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت کمزور تھے اور بیمار بھی تھے، اور ان کا بچنا بھی ناممکن تھا۔ لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کسی نہ کسی طرح نیوٹن کو بچا لیا گیا۔ ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ پیدائش کے بعد نیوٹن اتنا چھوٹا تھا کہ اس کو ایک چھوٹے سے جار میں رکھا جا سکتا تھا۔ دوستو، سر آئزیک نیوٹن کا نام ان کے والد کے نام پر رکھا گیا۔ ان کے والد کا نام بھی آئزیک نیوٹن تھا اور وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ جب نیوٹن 3 سال کے تھے تو نیوٹن کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ نیوٹن کے سوتیلے باپ اس سے بہت نفرت کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس کی والدہ نے نیوٹن کو دادا دادی کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیا اور خود دوسرے شوہر کے ساتھ رہنے لگے۔ دوستو، سر آئزیک نیوٹن بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکتے تھے اور بہت ہی ضدی اور غصے والے آدمی تھے، اس لیے ان کا کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی الگ بیٹھ کر چاند تاروں کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور اپنے دادا دادی سے سوال بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دادا دادی ان کو صحیح جواب نہ دیتے تھے، کیونکہ اس وقت چاند تاروں کے متعلق کسی کو کچھ بھی علم نہ تھا۔ دوستو، بیماری کی وجہ سے نیوٹن بہت دیر یعنی کہ 10 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہوئے تھے۔ شروع کی پڑھائی انہوں نے دا کنگز اسکول گرینتھم سے حاصل کی۔ سر آئزیک نیوٹن پڑھنے میں کچھ اچھے نہ تھے۔ پڑھائی میں کمزور ہونے کی وجہ سے بچے اکثر ان کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ وہ بہت چھوٹے بھی تھے۔ اس وجہ سے اکثر ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ اسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے آخر ایک دن اسکول والوں نے نیوٹن کو اسکول سے نکال دیا۔ دوستو، اسی دوران ان کے سوتیلے باپ کی بھی موت ہوگی اور پھر سے وہ والدہ کے ساتھ رہنے لگے۔ اب ان کے گھر میں انکم کا بھی کوئی سورس نہ تھا۔ گھر کا خرچہ چلانا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے اس کی ماں چاہتی تھی کہ نیوٹن اپنے باپ کی طرح اب کھیتی باڑی کرے، لیکن نیوٹن اپنے باپ کی طرح کھیتی باڑی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ان کے والد کھیتی باڑی کرتے تھے۔ پھر والدہ نے اسکول کے پرنسپل سے دوبارہ ریکویسٹ کر کے نیوٹن کا داخلہ دوبارہ اسکول میں کروا دیا۔ اب نیوٹن کو بھی بہت محنت کرنے کی پڑی تھی، کیونکہ اس کو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اسکول سے نکالا گیا تھا۔ نیوٹن کا خیال تھا کہ اب وہ ان لڑکوں سے بدلہ لے گا۔ نیوٹن نے محنت کرنا شروع کر دی اور جلد ہی وہ اسکول کے ٹاپ رینک اسٹوڈنٹ میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد 1661 میں ان کے انکل کی جان پہچان کی وجہ سے سر آئزیک نیوٹن کا داخلہ
دا ٹرینٹ کالج کیمبرج میں ہو گیا۔ وہاں پر وہ اپنی فیس ادا کرنے اور اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے امیر اسٹوڈنٹ کا کام کرتے تھے اور ہوٹل میں ویٹری کا کام بھی کرتے تھے۔ اسی دوران 1664 میں ان کو کالج کی طرف سے اسکالرشپ ملا، جس کی وجہ سے ان کو زیادہ سے زیادہ سرچ اور پڑھنے کا موقع ملا۔ اسی دوران 1665 میں انہوں نے میتھ کے کچھ اصول ایجاد کیے جن کو بعد میں کیلکولس کا نام دیا گیا۔ 1665 میں بی اے کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد سر آئزیک نیوٹن ابھی آگے پڑھنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ اسی دوران وہاں ایک بیماری پھیل گئی اور روز ہزاروں لوگ وہاں مرنے لگے۔ پورے شہر کو بند کر دیا گیا، یونیورسٹی کو بھی بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے نیوٹن کو دوبارہ اپنے گھر واپس آنا پڑا۔ پھر وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ آگے 2 سال انہوں نے گھر پر ہی محنت اور ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیے، اور 2 سال کی محنت کے بعد نیوٹن نے لا آف گریویٹی اور لا آف موشن پر سرچ کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کامیاب ہو گئے۔ دوستو، سر آئزیک نیوٹن 1666 میں ایک دن باغ میں بیٹھے تھے کہ اچانک ان کے سر پر ایک سیب آ گرا۔ نیوٹن سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سیب کیسے زمین پر گرا۔ سوال کا ملنا ہی تھا کہ انہوں نے جواب تلاش کرنا شروع کر دیا۔ سوچتے سوچتے ایکسپیریمنٹ کرتے انہیں لا آف گریویٹی مل گیا۔ دوستو، نیوٹن سے پہلے بھی لاکھوں سیب گر چکے تھے، لیکن اس سیب نے لا آف گریویٹی بنا دیا۔ دوستو، سر آئزیک نیوٹن نے ایک اور قانون بھی ایجاد کیا جس کو تھرڈ لا آف موشن کہتے ہیں، یعنی کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ اس سے نہ صرف سائنسی میدان میں انقلاب برپا کیا، بلکہ یہ قانون دوسرے سبجیکٹ میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دوستو، سر آئزیک نیوٹن نے رنگ اور روشنی کے قوانین پر بھی بحث کی، جس سے آگے جا کر تھامس ایڈیسن کو بھی مدد ملی۔ اس نے اس کی مدد سے بلب کو بنایا اور پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ دوستو، نیوٹن کا ایک اور دلچسپ واقعہ ہے کہ نیوٹن اس قدر ہر وقت سوچ میں اور سرچ میں رہتے تھے کہ ایک دن نیوٹن کچن میں صبح کا ناشتہ بنانے کے لیے گئے۔ وہ اس قدر سوچ میں مبتلا تھے کہ انہوں نے اپنی گھڑی کو اتار کر ساتھ میں ٹیبل پر رکھ دیا، اور ناشتہ بناتے بناتے انہوں نے اپنی گھڑی کو ہی ابال ڈالا، حالانکہ انہوں نے انڈے کو ابالنا تھا۔ لیکن جب ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے گھڑی کو ہی ابال ڈالا، یعنی کہ وہ اس قدر اپنی سوچ میں مبتلا رہتے تھے۔ دوستو، ایک بار نیوٹن ایسے ٹیبل پر بیٹھے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ ان کے ملازم نے دیکھا کہ کھانا ان کے آگے پڑا ہے لیکن ابھی تک کھایا نہیں ہے اور نیوٹن سو گیا ہے۔ اس نے ایسا کیا کہ اس نے کھانے کو وہاں سے اٹھا لیا اور خالی پلیٹیں نیوٹن کے آگے رکھ دیں۔ جب نیوٹن کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ پلیٹیں صاف ہیں، اسے لگا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ وہ ویسے ہی اٹھے اور چل گئے، یعنی کہ وہ ہر وقت سوچ میں ڈوبے رہتے تھے، کسی نہ کسی کام، ایکسپیریمنٹ اور سرچ میں لگے رہتے تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ دوستو، نیوٹن کا ایک اور دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ نیوٹن سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ نے پوری دنیا کو اپنے کارناموں سے متاثر کیا ہے، کیا کوئی ایسی کہانی، ایسی داستان یا کوئی ایسا انسان ہے جس نے آپ کو بھی متاثر کیا ہو؟ تو نیوٹن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں، وہ میرا ملازم ہے۔ سوال کرنے والا حیرانی سے مبتلا ہو گیا اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ نیوٹن نے کہا کہ میں ایک دن سردیوں میں ہیٹر کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک مجھے گرمی محسوس ہونا لگی۔ میں نے اپنے ملازم کو آواز دی اور کہا کہ ہیٹر کو سلو کر دو۔ ملازم آتے ہی جب اندر داخل ہوا تو ہنس کر کہنے لگا کہ نیوٹن صاحب، آپ کیسے کمال کے آدمی ہیں! اگر آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے تو آپ کرسی کو ہی تھوڑا سا پیچھے کر لیتے تو مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا۔ دوستو، اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں کبھی کوئی پرابلم، مشکل آئے تو آپ کو دوسروں سے مدد ہی نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ خود بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا حال ہے
تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی سپر ہٹ اور موٹیویشن اور انسپائر کرنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔